یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ایک خواب کی کہانی ہے، ایک ایسا خواب جسے ایک انسان نے حقیقت بنا دیا۔ کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب کسی عروج سے نہیں بلکہ اس کے زوال سے شروع ہوتا ہے۔ یہی کچھ آل سعود کے خاندان کے ساتھ ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب جزیرہ عرب مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا، اس وقت آل سعود کی وہ ریاست جو کبھی طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ دشمن قبائل اور حریف خاندانوں نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شاہی خاندان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ اسی جلاوطنی کے دور میں ایک بچہ پروان چڑھا، کنگ عبدالعزیز السعود، جسے دنیا بعد میں ایک عظیم فاتح اور بانی مملکت کے طور پر جاننے لگی۔ ان کے والد عبد الرحمن بن فیصل السعود کبھی ایک حکمران تھے، مگر اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ انہیں کویت میں پناہ لینی پڑی۔ ایک وقت کا شاہی خاندان اب ایک عام زندگی گزار رہا تھا، جہاں نہ وہ شان و شوکت باقی تھی نہ وہ اختیار، مگر یہی حالات نوجوان عبدالعزیز کے لیے ایک خاموش تربیت بن گئے۔ انہوں نے بچپن ہی میں یہ سمجھ لیا تھا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور صحیح وقت کے انتظار سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ عبدالعزیز کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ہر گفتگو میں ماضی کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے اور ہر خاموشی میں کھوئے ہوئے اقتدار کا درد چھپا ہوتا تھا۔ وہ اپنے والد کی آنکھوں میں وہ حسرت دیکھتے تھے جو ایک کھوئی ہوئی سلطنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہی احساس ان کے دل میں آہستہ آہستہ ایک عزم میں بدلنے لگا۔ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھے جو اپنا حق کھو چکا تھا، بلکہ ایک ایسا نوجوان بن رہے تھے جو اپنی تقدیر خود لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کویت میں گزارے گئے سالوں نے انہیں نہ صرف برداشت اور صبر سکھایا بلکہ قبائلی سیاست اور طاقت کے توازن کو سمجھنے کا موقع بھی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح مختلف قبائل اپنے مفادات کے لیے اتحاد بناتے اور توڑتے ہیں، اور کیسے ایک مضبوط لیڈر ان سب کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ وہ سبق تھے جو بعد میں ان کی کامیابی کی بنیاد بنے۔ نوجوان عبدالعزیز اکثر تنہائی میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ایک ایسا قدم اٹھانا ہوگا جو تاریخ کا رخ بدل دے۔ ان کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے والد کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لینا چاہتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کام صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور صحیح وقت کے انتخاب سے ہی ممکن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عبدالعزیز ایک نوجوان سے ایک مضبوط اور بااعتماد لیڈر میں تبدیل ہونے لگے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا خاص کشش تھی، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی باتوں میں وزن تھا اور ان کے ارادوں میں پختگی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا جو ان پر یقین رکھتے تھے، اور یہ لوگ زیادہ نہیں تھے مگر ان کا ایمان اور وفاداری کسی بڑی فوج سے کم نہیں تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ اب صرف خواب دیکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ انہوں نے ایک جرأت مند منصوبہ بنایا، ریاض کو دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ۔ یہ وہ شہر تھا جو کبھی ان کے خاندان کا مرکز تھا اور اب دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ اس منصوبے میں خطرہ بہت زیادہ تھا، کامیابی کی امید کم اور ناکامی کی صورت میں سب کچھ ختم ہو جاتا۔ مگر عبدالعزیز کے لیے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اپنی پہچان، اپنے خاندان اور اپنے خواب کی جنگ تھی۔ انہوں نے چند منتخب اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ اس مہم کا آغاز کیا۔ یہ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، مگر ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اکثر بڑی طاقتوں کے پاس نہیں ہوتی: یقین۔ یہ یقین کہ اگر نیت مضبوط ہو اور ارادہ پختہ ہو تو ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، ریگستان کی سختیاں، وسائل کی کمی اور دشمن کا خوف ہر قدم پر موجود تھا، مگر عبدالعزیز نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ جتنا مشکل ہوگا کامیابی اتنی ہی عظیم ہوگی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے، ان کے اندر امید جگاتے اور انہیں یاد دلاتے کہ وہ صرف ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک جلاوطن نوجوان ایک لیڈر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ صرف وہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک واضح مقصد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ریاض کو واپس لے آئے تو یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں ہوگی بلکہ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوگا۔ اور اسی عزم، اسی یقین اور اسی جرأت کے ساتھ عبدالعزیز اپنے زندگی کے سب سے بڑے قدم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک ایسا قدم جو نہ صرف
ان کی تقدیر بلکہ پورے جزیرہ عرب کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار نوجوان عبدالعزیز کو برسوں سے تھا۔ اب یہ صرف ایک خواب نہیں رہا تھا بلکہ ایک خطرناک حقیقت بن چکا تھا۔ چند درجن وفادار ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ریگستان کے طویل اور دشوار سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر صرف فاصلے کا نہیں بلکہ عزم، صبر اور یقین کا امتحان تھا۔ راتوں کی خاموشی، دن کی دھپتی دھوپ اور ہر موڑ پر چھپا خطرہ، یہ سب ان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ مگر عبدالعزیز کے ارادے اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ کبھی واپس ہاتھ میں نہ آئے گا۔ 1902 کی وہ رات تاریخ کی سب سے فیصلہ کن راتوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ ریاض، جو کبھی ان کے خاندان کا مرکز تھا، اب دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ شہر کے دروازے مضبوطی سے بند تھے، محافظ چوک تھے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اسی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ عبدالعزیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جرأت مند منصوبہ ترتیب دیا، ایک ایسا حملہ جو نہ تعداد پر مبنی تھا، نہ طاقت پر، بلکہ حیرت، رفتار اور حوصلے پر مبنی تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے شہر کے قریب پہنچے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا گیا، ہر سانس احتیاط سے لی جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف چند لمحوں کا فرق تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ اچانک حملہ، تیز رفتار، حرکت اور بے مثال جرأت، ان سب نے دشمن کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر وہ شہر جو برسوں سے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، دوبارہ ان کی قبضے میں آ گیا۔ ریاض کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک علامتی فتح تھی، ایک اعلان کے آل صوت کا دور ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو عبدالعزیز ایک جلاوطن نوجوان سے ایک فاتح لیڈر میں تبدیل ہو گئے۔ ریاض کی فتح کے بعد سب سے بڑا چیلنج اسے برقرار رکھنا تھا۔ دشمن خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا اور ارد گرد کے قبائل ابھی تک غیر یقینی کا شکار ہے۔ عبدالعزیز نے یہاں اپنی سب سے بڑی صلاحیت دکھائی، صرف لڑنے کی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی۔ انہوں نے قبائل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اتحاد بنائے اور آہستہ آہستہ ایک ایسا نظام بنایا جس میں لوگ انہیں صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک رہنما سمجھنے لگے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ صرف طاقت کے زور پر ریاست قائم نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے انصاف کو اپنا ہتھیار بنایا، وعدوں کو پورا کیا اور لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد دیا، امن اور استحکام۔ یہ وہ چیز تھی جس کی اس خطے کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آنے والے برسوں میں عبدالعزیز نے اپنی حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے نجد کے علاقوں میں اپنی گرفت مضبوط کی، الحصار جیسے اہم علاقوں میں اپنے کنٹرول میں لیا اور اپنی ریاست کو آہستہ آہستہ وسعت دینا شروع کر دی۔ ہر کامیابی کے ساتھ ان کا اعتماد بڑھتا گیا اور ہر فتح نے انہیں مزید مضبوط بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ جزیرہ عرب میں طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ مختلف قبائل اور حکمران اب عبدالعزیز کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ کچھ ان کے ساتھ شامل ہو گئے جبکہ کچھ نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں ہر فیصلہ نہایت اہم تھا اور ہر غلطی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اسی دوران عبدالعزیز نے ایک اور اہم قدم اٹھا لیا۔ انہوں نے ایک منظم قوت اختیار کی جو نہ صرف جنگ میں مہارت رکھتی تھی بلکہ ایک نظریے کے تحت متحد بھی تھی۔ اس قوت نے ان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں ایک ایسی طاقت فراہم کی جس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد کو تیزی سے حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی ریاست پھیلتی گئی ویسے ویسے اسے سنبھالنا بھی مشکل ہوتا گیا۔ انہیں نہ صرف نئے علاقوں کو فتح کرنا تھا بلکہ انہیں مستحکم بھی رکھنا تھا، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا تھا اور ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جو طویل عرصے تک قائم رہ سکے۔ عبدالعزیز نے یہ سب کچھ نہایت حکمت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ہر علاقے کی اہمیت کو سمجھا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے اور ایک ایسا توازن قائم کیا جس میں طاقت اور انصاف دونوں شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ریاست صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ لوگوں کی حمایت سے بھی مضبوط ہوتی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب عبدالعزیز ایک علاقائی لیڈر سے بڑھ کر ایک بڑے ویژن رکھنے والے حکمران میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اب ان کا مقصد ریاض یا نجد تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ وہ پورے جزیرہ عرب کو ایک متحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی ویژن کے ساتھ وہ ایک اور بڑے مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ایسا مرحلہ جو انہیں نہ صرف ایک فتح بلکہ ایک تاریخ ساز حکمران بنانے والا تھا۔ حجاز کی فتح اور ایک نئی مملکت کا قیام۔
रियाद की फतह और नजद में अपनी ताकत मजबूत करने के बाद अब्दुल अजीज अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां इनका विजन सिर्फ फतूहात तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि वो एक मुत्तहिद और मुस्तहकिम रियासत कायम करना चाहते थे। मगर इस ख्वाब की तकमील के लिए एक आखिरी और सबसे अहम मरहला बाकी था, हज्जाज की सरजमीन, जहाँ मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहर वाक़ हैं। यह इलाका न सिर्फ मजहबी एतबार से बेहद अहम था, बल्कि सियासी तौर पर भी पूरे जज़ीरा अरब की ताकत का मरकज समझा जाता था। इस वक्त हज्जाज के हुक्मरान हुसैन बिन अली थे, जो एक बाअसर और मजबूत हुक्मरान थे। अब्दुल अजीज जानते थे कि हज्जाज की तरफ बढ़ना सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक हुस्सास और फैसला कुन कदम होगा। इन्होंने इस मरहले के लिए निहायत सोच समझकर हिकमत अमली बनाई, क्योंकि यहाँ की सूरत हाल नजद या दीगर इलाकों से मुख्तलिफ थी। यहाँ हर कदम पर मजहबी जज्बात, सियासी असरात और बैनुल अक़वामी तवज्जुह शामिल थी। 1920 की दुहाई में हालात इस नहज पर पहुंच गए कि टकराव नागुज़ेर हो गया। अब्दुल अजीज की अफवाज ने हज्जाज की तरफ पेशकदमी की और मुख्तलिफ मुआरकों के बाद इन्होंने मक्का और मदीना पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये एक तारीखी लम्हा था, एक ऐसा लम्हा जिसने न सिर्फ इनकी ताकत को मुकम्मल किया, बल्कि इन्हें पूरे आलम इस्लाम में एक खास मुकाम दे दिया। अब वो सिर्फ एक इलाकाई लीडर नहीं रहे थे, बल्कि मुकद्दस मुकामात के मुहाफिज भी बन चुके थे। मगर असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक वसी और मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल खित्ते को एक मुत्तहिद रियासत में तब्दील करना आसान काम नहीं था। हर इलाके की अपनी सकाफत, अपने मसाइल और अपनी जरूरियात थी। अब्दुल अजीज ने यहाँ अपनी असल क़यादत दिखाई। इन्होंने सिर्फ फतूहात पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की जो तवील अरसे तक चल सके। इन्होंने अमन कायम किया, कबायली झगड़ों को खत्म किया और एक मरकजी हुकूमत की बुनियाद रखी। 1932 में बरसों की जद्दोजहद, जंगों और सियासी हिकमत अमली के बाद अब्दुल अजीज ने बाकायदा तौर पर ममलिकत सऊदी अरब के क़याम का ऐलान किया। ये वो लम्हा था जब एक बिखरा हुआ जज़ीरा अरब एक मुत्तहिद रियासत में तब्दील हो गया। ये सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कारनामा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मगर तकदीर ने अभी एक और हैरान कुन मोड़ लेना था। 1938 में सऊदी अरब की सरजमीन में तेल दरियाफ्त हुआ, एक ऐसा वाक़या जिसने न सिर्फ इस मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया। तेल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब को एक नई ताकत दे दी और अब्दुल अजीज ने इस मौके को निहायत हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। इन्होंने बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम किए, मईशत को मजबूत किया और एक ऐसे मुल्क की बुनियाद रखी जो आने वाले वक्त में आलमी सतह पर एक अहम किरदार अदा करने जा रही थी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अब्दुल अजीज ने अपनी रियासत को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की। इन्होंने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया, इंतजामी निजाम को मजबूत किया और आने वाली नस्लों के लिए रास्ते छोड़े। इनकी क़यादत सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इन्होंने एक ऐसा निजाम कायम किया जो वक्त के साथ तरक्की करता था। 1953 में जब किंग अब्दुल अजीज अल सौद का इंतकाल हुआ, तो वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक अहद बन चुके थे। इन्होंने एक ऐसी रियासत कायम की जो आज भी इनके विजन की आगाज़ी करती है। एक जलावतन नौजवान से लेकर एक आज़िम हुक्मरान तक का ये सफर हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर अज़म, सब्र और वाज़ेह मकसद हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि असल ताकत सिर्फ फतूहात में नहीं, बल्कि एक ऐसे निजाम कायम करने में है जो लोगों को अमन, इस्तेहकाम और तरक्की दे। अब्दुल अजीज ने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, बल्कि दिल जीते, एतमाद हासिल किया और एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर एक जदीद रियासत खड़ी हो सकी। और यही सबक है, अगर इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान भी सल्तनत बन सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम करीम और अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।